رحیم یار خان کے حلقہ N171 میں ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے طاہر رشید الدین اور PTI کے ہمایہ یافتہ امیدوار حسان مصطفیٰ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ PTI کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ کے انتقال پر نشست خالی ہوئی تھی۔ PTI رہنما کا جسمانی رحمان کل عدم ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ گزشتہ روز عدالت نے درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی تھی۔ PTI رہنماؤں کو تھانہ سنجرانی میں درج مقدمے میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ عمر ایوب، اصغر قیصر، فیصل مین اور زرتاج گل نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت قرار رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں ECC فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ سینٹ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ 10 نکاتی ایجنڈا جاری۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ترمیمی بل 2024 ایجنڈے کا حصہ۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بل ایوان میں پیش کریں گے۔ ملک میں بھنگ کی کاشت اور ادویات میں استعمال سے متعلق بل ایجنڈے میں شامل۔ کینسر، بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات کی قلت بارے توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے کا حصہ۔ چاپلوس ہوں کسی کا چمچہ نہ ہی غلام، بس بہت ہو گیا، سر کر جائے گا جھکے گا نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کا ایک بار پھر جارحانہ انداز۔ بار کونسل ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہم بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، غلط پالیسیوں والوں سے کہتا ہوں رحم کرو۔ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت اور اب میثاق پارلیمنٹ۔ بلاول بھٹو کی تجویز پر تمام سیاسی جماعتیں متفق۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز ایوان کے سامنے رکھ دی۔ کہا، قیادت ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، اراکین اکٹھے بیٹھ کر رولز طے کریں۔ جو ہوا اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا۔ PTI حکومت میں مسلم نون کے گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے 18 رکنی کمیٹی بن گئی۔ اسحاق ڈار سربراہ، نوید قمر رکن ہوں گے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل، جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، حکومت آگ پر تیل ڈالے گی تو اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ باری طریقے انصاف نے ماحول خراب کر دیا تھا، آپ بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے۔ مزید کہا، بانی PTI سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں، آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ اسپیکر سے اراکین کی گرفتاری پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ، PTI سے بائیکاٹ نہ کرنے کی بھی اپیل۔ بیرسٹر گوہر گرفتاریوں کے خلاف آواز اٹھانے پر بلاول کے مشکور۔ کہا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا جمہوریت کے لیے کردار خوش آئند ہے۔ اس پارلیمنٹ کی توقیر کے لیے ہم دونوں کو ایک ہونا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن میں سے کوئی بھی الگ ہوا تو دونوں نہیں رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار 10 اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پولیس کو آج گرفتار اراکین کی اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، تمام اراکین ایوان میں آئیں گے، پارلیمنٹ کو خالی چھوڑیں گے، نہ ہی استعفے دیں گے۔ وزیر اعظم کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز پر بلاول بھٹو کی تعریف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کو ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی وقت کا حکومتی پالیسیز اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود میں مسلسل تیسری بار کمی کا امکان۔ اسٹیٹ بینک پریس ریلیز کے ذریعے مانیٹری پالیسی بیان جاری کرے گا۔
کیا حکومت کا 2/3 اکثریت کا مشن لٹک گیا؟ مولانا کا صاف جواب، کہا JUI اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی، آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے، حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں، ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام کی جانب سے دیا گیا، آئندہ کسی کو بھی عوامی مینڈیٹ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نون لیگ اور حکومت کی ان کے ساتھ جو بات طے ہو چکی ہے، وہ سیٹیں جن کو آزاد قرار دے دیا گیا ہے وہ سیٹیں دی جائیں گی نون لیگ کو۔ اب گورنمنٹ اس 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے تمام ججز کو کہ 3 سال بڑھا دے گی، جس سے 3 سال قاضی صاحب کے خود ہی بڑھ جائیں گے اور ان کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں نے اپنی ایکسٹینشن لی ہے۔ حکومت کی چیف جسٹس کے ساتھ بات طے ہو چکی، حکومت آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کو توسیع دے گی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کی 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو، کہا ایک سپیکر اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتا تو ایسی پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کی دکان میں آتش زدگی، ایک شخص جاں بحق، آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل مکمل۔ SSP کورنگی کہتے ہیں آگ پیٹرول فروخت کرنے والی دکان کی مشین سے لگی، 1.5 ماہ قبل اس دکان کو سیل کیا گیا تھا، دکان مالک نے عدالت سے اسٹے آرڈر لے کر دکان کھولی تھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے بدلے امریکی عہدیدار کے قتل کا منصوبہ، عاصم مرچنٹ پر فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق عاصم مرچنٹ نے مبینہ طور پر امریکی حکومتی عہدیدار کے قتل کے لیے منصوبہ بندی کی۔ عاصم مرچنٹ کے خلاف قاتل کی خدمات حاصل کرنے کا الزام دہشت گردی زمرے میں آتا ہے۔ عاصم مرچنٹ کو امریکہ میں 12 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کملا ہیرس نے پہلے صدارتی مباحثے میں ٹرمپ کو مات دے دی، امریکی ووٹرز نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے سروے کے مطابق 63% رجسٹرڈ ووٹرز نے کملا ہیرس کو فاتح قرار دیا اور کہا انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پہلا مارکہ سر کر لیا۔ سروے میں 37% افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے مباحثے میں کملا ہیرس سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی مباحثے کے آفٹر شاک، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مباحثے کے میزبانوں پر برہم، کہا مباحثہ جاندار تھا، دونوں میزبان کملا ہیرس کے ساتھ تھے، مجھے کئی بار روکا گیا جبکہ کملا ہیرس مسلسل جھوٹ بولتی رہی۔ اسلام آباد میں جمہوریت نہیں آمریت ہے، پوری پارلیمنٹ ایک SHO کی مار ہے، شاہد خاقان عباسی کا MNAs کی ایوان سے گرفتاریوں پر شدید رد عمل۔ پریس کانفرنس میں کہا اسلام آباد میں جلسے سے پہلے ہر جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے، کنٹینرز لگا کر حکومت نے خود کو محصور کر لیا، آپ جلسے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جلسے عوام کا حق ہے، وزیر اعلیٰ نے جو گفتگو کی وہ عہدے کو زیب نہیں دیتی۔ حکومت نے فیملی پینشن 10 سال تک محدود کر دی، شریک حیات کی وفات یا اہل نہ رہنے کی صورت میں باقی ماندہ اہل فیملی ممبرز کو پینشن ملے گی۔ مکفی پینشن کا کوئی بچہ معذور ہوا تو تاحیات پینشن لینے کا اہل ہوگا، اہل بچوں کو 21 سال کی عمر کے بعد پینشن کی رقم نہیں ملے گی۔ اسپیشل فیملی پینشن کا دورانیہ 25 سال ہوگا، سیکیورٹی فورسز کے تمام رینکس کے لیے پینشن کی شرح میں 50% کا اضافہ۔ تیسری ترمیم کے تحت رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کو جرمانہ ہوگا، پینشن کی کٹوتی 3% کی شرح سے ہوگی۔ حکومت نے ترامیم کا اطلاق فوری طور پر کر دیا۔ بے قاعدگیوں کی سونامی، بلین ٹری سونامی سے ٹکرا گئی، پنجاب میں 10 ارب درخت لگانے کے پروگرام میں اربوں روپے کی 13 بے قاعدگیاں۔ خصوصی آڈٹ رپورٹ میں عوامی وسائل کے ضیاع کا بھی انکشاف، پروجیکٹ میں نظرثانی سے 1219 ایکڑ اراضی کو سیلاب سے نقصان پہنچا، جنگلات کے آپریشنز پر غیر قانونی اخراجات کیے گئے۔
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری عید میلاد النبی سے پہلے گلیاں محلے سجنے لگے، مساجد پر چراغاں درود و سلام کی صدائیں دلوں کو معطر کرنے لگی۔ بابر، شاہین اور رضوان کی پوزیشن میں بہتری، آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ آ گئی، بابر اعظم 12ویں سے 11ویں نمبر پر آ گئے، محمد رضوان کی ٹاپ 10 میں واپسی، نویں پوزیشن سنبھال لی، انگلش بلے باز جو روٹ کا پہلا نمبر، بھارتی بولر اشون بدستور سر فہرست، شاہین افریدی کی 10ویں پوزیشن۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کی ٹرافی کی رونمائی، پانچوں ٹیموں نے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ، پانچوں ٹیموں نے مینٹورز کی شرکت، ایونٹ آج سے فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور قوم کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہین نشان حیدر، پاک فوج کے بہادر سپوت کا 59واں یوم شہادت، جنگ ستمبر میں دشمن کو ناکو چنے چبائے، بھارت نے حملہ کیا تو بی آر بی نہر آخری دفاعی لائن تھی، دشمن آگے بڑھتا تو لاہور شہر پر قبضے کو روکنا ناممکن ہوتا، میجر عزیز بھٹی نے دشمن کو شکست دی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔